बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो में हमने आपसे जो तारीख़ इस्लाम के वाक़यात शेयर किए थे उनमें हज़रत आदम और बीबी हव्वा की मुलाकात का अहवाल, विलादत हाबिल व काबिल, विलादत हज़रत शीस और क़त्ल हाबिल के महरक़ात और असबाब और पूरा वाक़या आपको सुनाया था। और इसके अलावा नस्ल आदम की जो बहस है उस पर भी बात की थी। आज हम बात करेंगे इससे आगे के वाक़यात पर। हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम ने ज़मीन पर तबलीग़ कैसे शुरू की, उनके जानशीन कौन थे, और हज़रत आदम पर सहीफ़े कितने उतरे, और हज़रत आदम और बीबी हव्वा की वफ़ात कैसे हुई और उनकी तदफ़ीन तक के वाक़यात आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को मज़ीद आगे देखिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बनें ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। मौरख़ीन का बयान है कि हज़रत आदम की उम्र का जब तकरीबन निस्फ़ हिस्सा गुजर चुका और आपकी औलाद बकसरत ज़मीन पर फैल गई तो खुदावंद आलम ने इन्हें माबूस बरिसालत फरमाया और इन्हें उन्हीं के बेटों पर नबी बना दिया। बरिवायत मारजुन नबूवत इन पर 50 वक्त की नमाजें और रोज़ा वाजिब किया गया, गुस्ल जनाबत फ़र्ज किया गया, सूअर, शराब, मुर्दार गोश्त और खून की निजासत और उनके इस्तेमाल की हुर्मत का भी हुक्म फरमाया गया। एक रिवायत में है कि अय्याम बैज़ यानी हर माह की 13, 14 और 15 तारीख को जो रोज़ा रखा जाता है वो वाजिब किया गया और ये सिलसिला हज़रत मूसा के ज़माने तक कायम रहा। हज़रत आदम की बैसत के बाद उनको हुक्म दिया गया कि यमन जाकर काबिल और उसकी औलाद को राह रास्त पर लाने की सही करो। चुनांचे जनाब आदम बरवायत रोज़तुल सफ़ा वहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ पहुँचकर आपने देखा कि काबिल और उसकी औलाद मुख्तलिफ़ किस्म की लग़वियात में मुब्तला है और बड़े पैमाने पे आतिश परस्ती भी करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा घर भी तामीर किया था जिसका नाम बैतुन नैरान था, जहाँ पर आज़ादी से ज़नाकारी, शराबखोरी, गाने बजाने के असबाब फराहम किए जाते थे, बांसुरी बजाई जाती थी, तबले बजाए जाते थे, रक़्स किया जाता था और बाकायदा बुतों की परस्तिश की जाती थी। यानी उन सब को शैतान ने पूरी तरह से वरगला दिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पहुँचकर काबिल और उसकी औलाद को मुखातिब करके फ़रमाया कि राह रास्त पर आ जाओ, तुम लोग जो कुछ कर रहे हो बिल्कुल गलत है। खुदा एक है और सारी मखलूक़ात को उसी ने पैदा किया है, वही ज़िंदा करता है, वही मारता है। तुम लोग इन तमाम लग़वियात को छोड़कर सीधे रास्ते पर लग जाओ, मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी रहबरी के लिए भेजा गया हूँ। इन लोगों ने आपकी एक ना सुनी, मगर फिर भी हज़रत आदम मुसलसल इन्हें राह रास्त की तबलीग़ करते रहे और यहाँ तक कि उन्होंने मौजज़ा भी दिखाया। एक संगे खारा से आबे शीरीं का चश्मा जारी किया, संगरेज़ों से अपनी नबूवत और रिसालती तस्दीक भी करवाई, दरख्तों को रवां दवां करके दिखलाया। उनकी ये करामात देखकर कुछ लोगों ने आपकी बात मान ली और वो राह रास्त पर आ गए, लेकिन बाकी सब के सब काफिर ही रहे। और बरवायात इमाम सालबी उनमें से अक्सरियत तूफ़ान नू के मौके पर गर्क हो गई। मौरख़ीन का बयान है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर 60 सहीफ़े नाजिल हुए थे। एक रिवायत में है कि 20 सहीफ़े नाजिल हुए थे और एक रिवायत में है कि 21 सहीफ़े नाजिल हुए थे। तिबरी में यह भी है कि हज़रत आदम पर हुरूफ़ तहज्जी भी नाजिल किए गए थे। नासिख़ तवारीख़ में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर जो किताबें नाजिल की गई थीं इनमें हिकमत तबा के रमूज़ और दवाओं के ख़वास और हिसाब व हिंसा की वजाहत भी थी। इसके अलावा जिन और शयातीन को तस्ख़ीर करने के नुस्खे भी मरक़ूम थे। इन सहीफ़ों का नज़ूल माह रमज़ान की 23वीं तारीख़ शब जुमा के आखिरी हिस्से में हुआ था। एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम का पहला सहीफ़ा सरयानी ज़बान में नाजिल हुआ था जो 21 औराक़ पर मुश्तमिल था। ये पहली किताब थी जो दुनिया पर नाजिल हुई थी और इसका नज़ूल 23 रमज़ान की आखिरी शब को जुमे के रोज़ हुआ था। तारीख़ में यह भी मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जिन्होंने इल्मुल हुरूफ में गुफ्तगू की। इनके पास किताब सफ़रुल ख़फ़ाया मौजूद थी। ये दुनिया में इल्मुल हुरूफ की पहली किताब है। इसके अलावा आपके पास किताबुल मलकूत भी मौजूद थी और ये दुनिया में दूसरी किताब इल्मुल हुरूफ में थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास किताबुल सफ़रुल मुस्तक़ीम भी थी। ये दुनिया में इल्मुल हुरूफ की तीसरी किताब थी। अल्लामा नेमतुल्लाह जज़ायरी इब्ने अब्बास से रवायत करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आने के बाद जो अंगूठी बनवाई थी उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन कुंदा कराया था।
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کر بھیجا۔ پھر جب حضرت آدم کے یہاں قابیل اور حابیل کی ولادت ہوئی تو خداوند عالم نے حابیل کی صلاحیتوں کے پیش نظر انہیں اپنا جانشین بنایا اور حضرت آدم کو حکم دیا کہ انہیں وصیت سپرد کر دو اور انہیں اسم اعظم کی تعلیم بھی دے دو۔ چنانچہ جناب آدم نے حکم خداوندی کی تعمیل کر دی، اور پھر جب حابیل قتل ہو گئے اور ان کی حاملہ بیوی سے ایک فرزند متولد ہوا جس کا نام حضرت آدم نے حابیل ہی رکھا تھا اور جسے حابیل ثانی کہا جاتا ہے۔ بروایت حضرت امام جعفر صادق، حکم خدا سے حضرت آدم نے انہیں اپنا جانشین بنایا، اپنی وصایت ان کے سپرد کی، اسم اعظم وغیرہ کی ان کو تعلیم بھی دی۔ حابیل ثانی نے اپنے فرائض منصبی زندگی بھر ادا کیے۔ اس دوران میں ہی شیس اور یافز بھی پیدا ہوئے۔ جب حابیل ثانی کا انتقال ہو گیا اور حضرت آدم کا بھی انتقال کا زمانہ قریب آ گیا تو خداوند عالم نے ان کو حکم دیا کہ اب خلیفہ اور جانشین حضرت شیس کو بنا دو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل اور تکمیل کر دی۔ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت آ پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس کو بلایا اور اپنا ولی عہد مقرر کیا اور وصیت نامہ بھی لکھ کر دیا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم نے اپنے مرنے سے 11 یوم قبل حضرت شیس کو وصی بنا دیا تھا اور وصایت نامہ لکھ کر دے دیا تھا، اور یہ فرمایا کہ اسے اولاد قابیل سے پوشیدہ رکھنا، کیونکہ قابیل اسی کی حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کر چکا ہے۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ جب حضرت شیس بڑے ہو گئے تو آدم نے انہیں سب بیٹوں پر فضیلت دی اور اپنا ولی عہد مقرر کیا اور زمین پر خلیفہ بنا دیا۔ اور جب حضرت آدم بیمار ہوئے تو جبرائیل امین آئے اور حضرت آدم کو حکم دیا کہ اب آپ شیس سے وصیت کریں اور انہیں اپنا وصی اور خلیفہ بنا دیں۔ چنانچہ حضرت آدم نے ایسا ہی کیا۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق جناب شیس اولاد آدم میں اپنے باپ سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم کی وفات کا جب زمانہ قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد اور اولاد اولاد سب کو طلب کر کے انہیں دعائیں دیں اور حضرت شیس سے وصیتیں کرنے کے بعد انہیں اپنا قائم مقام بنا دیا اور ہدایت کر دی کہ تمام فرزندوں کو تقویٰ کی طرف دعوت دیتے رہیں اور عبادت گزاری کی راہ پر گامزن رکھیں اور قابیل کی اولاد سے میل جول سے باز رکھیں۔ ایک اور کتاب عجائب القصص میں یہ مرقوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ جب ان کی وفات کا زمانہ آیا تو انہوں نے سب بیٹوں پوتوں وغیرہ کو جمع کیا اور انہیں دعائیں دیں اور پھر کچھ وصیتیں فرمائیں جن میں اطاعت قابیل سے بچنے کا خصوصی ذکر تھا۔ اس کے بعد خاص طور سے جناب شیس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان 5 باتوں کا ضرور خیال رکھنا۔ نمبر 1، دنیا سے دل نہ لگانا ورنہ حیران اور شرمندہ ہوگے۔ نمبر 2، عورت کے کہنے پر نہ چلنا ورنہ میرا جیسا حشر ہوگا۔ نمبر 3، جب کچھ کرنے کا ارادہ کرنا تو اس کے انجام سے پہلے اچھی طرح غور کر لینا۔ نمبر 4، جب کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے میں تردد ہو تو نہ کرنے کو ترجیح دینا۔ نمبر 5، جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا تو اپنے بزرگوں اور ہمدرد احباب سے ضرور مشورہ کرنا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت آدم کی عمر کے بارے میں۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد 930 سال اور بروایت علامہ جویری اور مورخ طبری 1000 سال اور بروایت علامہ نعمت اللہ جزائری 1030 سال زندہ رہے اور یہی ان کی مدت عمر ہے۔ کتاب نیابت المودت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام 950 سال شمسی زندہ رہے۔ اکثر روایات میں ہے کہ حضرت آدم نے عالم زر میں یا اس کے وقت جب کہ زمین پر آنے کے بعد انہیں تمام انبیاء کی عمریں بتائی گئی تھیں، اپنی عمر کے ایام میں سے 60 سال حضرت داؤد کو دے دیے تھے، لیکن روح قبض کرنے کے موقع پر انہوں نے تردد ظاہر کیا تو خدا نے حکم دے دیا کہ انہیں 1000 سال زندہ رہنے دیا جائے اور داؤد کو 40 کے بجائے 100 سال کی زندگی دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت داؤد 100 سال اور حضرت آدم 1000 سال زندہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب علیل ہو گئے تو انہوں نے جناب شیس سے کہا کہ کوہ سینا پر جاؤ اور میرے لیے زیت اور زیتون لاؤ۔ جناب شیس علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور کوہ سینا پر گئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ خدایا تیرا بندہ خاص آدم علیل ہے اور زیت اور زیتون کا خواہش مند ہے، مالک بڑا کرم ہوگا اگر یہ خواہش پوری فرما دی جائے۔ چنانچہ ایک آواز غیبی آئی، اپنا پیالہ بڑھاؤ۔ انہوں نے اپنا کاسا آگے بڑھایا تو وہ حکم خدا سے بھر گیا۔ شیس علیہ السلام اس کو لے کر حضرت آدم کی خدمت میں واپس آئے۔ حضرت آدم نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا
اور کچھ اپنے بدن پر ملا، جس کی وجہ سے وہ تندرست ہو گئے، یعنی فوری طور پر غلبہ مرض سے بچ گئے، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد پھر ان کا مرض ابھر آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے میوے کی خواہش کی۔ جناب شیس پھر پہاڑ پر جا کر عرضی کرنے والے تھے کہ جناب جبرائیل مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں کفن وغیرہ لے کر جا رہا ہوں، تم بھی واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ جناب شیس علیہ السلام واپس آ گئے۔ اتنے میں ملک الموت، جن کی کنیت ابو یحییٰ ہے، انہوں نے آ کر سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا۔ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ جبرائیل نے نرمی کے ساتھ روح قبض کرنے کے لیے کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تسبیح و تحلیل شروع کی اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تاریخ میں ہے کہ آپ کا انتقال شدت تب کی وجہ سے ہوا تھا۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد حضرت حوا خصوصیت کے ساتھ محو گریہ رہتی تھیں۔ آپ کی وفات کے بعد جناب جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصول پر حضرت شیس نے غسل و کفن کا انتظام کیا۔ خود جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے غسل دیا اور جناب شیس نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب شیس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ تم ان کے جانشین اور خلیفہ ہو، یہ حق تمہارے لیے ہی مخصوص ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر شمس و قمر کو 6 دن اور 6 راتیں گہن لگا رہا۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ ملائکہ نے غسل و کفن کا انتظام کیا اور جنت کے کافور سے حنوط کا فریضہ ادا کیا، پھر بیر اور خالص پانی سے غسل دیا اور نماز میں شیس علیہ السلام نے بارشاد جبرائیل 30 تکبیریں کہیں، جن میں سے 5 تکبیریں نماز کی تھیں اور 25 تکبیریں احترام آدم میں تھیں۔ علامہ مجلسی نے حیات القلوب نامی کتاب میں بسلسلہ نماز جنازہ حضرت آدم 75 تکبیروں کا حوالہ دیا ہے اور تحریر فرمایا ہے کہ ان میں سے 70 حضرت آدم کی خاطر اور 5 ان کی اولاد کے لیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب تک 5 تکبیریں نماز میت میں جاری ہیں۔ اسی کتاب میں آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں کہ 30 تکبیروں کی روایت درست نہیں ہے اور 75 تکبیر والی روایت صحیح ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بیری، کافور اور خالص پانی سے 3 غسل دیے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب شیس علیہ السلام سے اپنی وفات سے قبل یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میں جنت سے زمین پر آیا تھا تو خدا نے بیری اور خرمے کے درخت میری دل پزدگی کے لیے بھیج دیے تھے اور ان سے میں زندگی بھر سکون حاصل کرتا رہا ہوں، لہٰذا میرے مرنے کے بعد ان درختوں میں سے کسی ایک کی 2 شاخیں میرے کفن میں بھی رکھ دینا۔ چنانچہ جناب شیس نے اس حکم کی بھی تعمیل کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ وفات آدم کے بعد شیطان اور قابیل نے خوشی منائی اور قابیل نے شیس کو دھمکایا اور کہا تم اپنے وصی ہونے کا اظہار و اعلان نہ کرنا ورنہ ہم تمہیں بھی حابیل کی طرح قتل کر دیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ شیطان اور قابیل نے وفات آدم پر ہر قسم کے باجے بجا کر خوشی منائی تھی۔ الغرض غسل وغیرہ سے فراغت کے بعد حضرت آدم کو مقام ابو قبیس میں دفن کر دیا گیا اور تدفین کے بعد جبرائیل نے فرزندان آدم اور ان کے تمام خیر خواہوں سے کہا کہ اگر تم آدم کی وصیت پر عمل کرو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت آدم کی تاریخ وفات کے حوالے سے کچھ اختلاف ہے۔ ناسخ التواریخ کشف الغمتا قصص الانبیاء تہرانی میں ہے کہ حضرت آدم کی وفات یوم جمعہ 8 ماہ نیسان بمطابق 15 محرم الحرام کو ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا انتقال 11 محرم الحرام کو ہوا اور ایک روایت میں ہے کہ قبر میں حضرت آدم کا منہ کعبے کی طرف تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب حوا 1 سال تک زندہ رہیں اور پھر 15 یوم بیمار رہ کر وفات پا گئیں اور انہیں حضرت آدم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی مدت عمر حضرت آدم سے 1 سال 15 یوم زیادہ تھی۔ اس امر پر تقریباً تمام ہی تواریخ کا متفق فیصلہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال مکے میں ہوا ہے اور آپ کوہ ابو قبیس میں دفن کیے گئے، لیکن اس بارے میں اختلاف یہ بھی ہے کہ ان کا تابوت جب حضرت نوح علیہ السلام نے دوران طوفان برآمد کیا تھا تو پھر اسے کہاں دفن کیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ آپ کا تابوت جناب نوح نے بیت المقدس میں دفن کیا تھا، لیکن کچھ لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ حضرت آدم کی قبر بیت المقدس میں دیگر انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے۔ دیگر روایات کے مطابق حضرت آدم کی قبر اور اس کے علاوہ حضرت نوح کی قبر نجف اشرف میں حضرت علی علیہ السلام کی تربت مقدسہ کے عقب میں ہے، اور محققین کی طرف سے بھی یہ بات واضح ہے کہ طوفان نوح کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم کا تابوت
नजफ़ अशरफ लाकर दफन कर दिया था। अल्लामा मजलिसी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, इनका इरशाद है कि हज़रत आदम को कोहे अबू कुबैस में दफन किया गया, यहाँ तक कि तूफ़ान नूह आया। जब किश्ती नूह इस मकाम पर पहुँची तो हज़रत नूह ने बहकुम खुदा किश्ती से उतरकर ताबूत आदम को बरामद किया और इसे किश्ती में रखकर वो रवाना हो गए। रवानगी से कबल कश्ती नूह ने खाने काबा का 7 दफ़ा तवाफ़ किया। इसके बाद वो रवाना हो गई, यहाँ तक कि मस्जिद कूफा पहुँची। वहाँ पहुँचकर जब तूफ़ान ख़त्म हुआ तो किश्ती से जनाब नूह ने ताबूत आदम को निकाला और नजफ़ अशरफ में दफन कर दिया। बाज़ रिवायात से ये भी मालूम होता है कि हज़रत नूह ने 3 कब्रें तैयार की थीं, एक हज़रत आदम के लिए, दूसरी अपने लिए, तीसरी हज़रत अली के लिए। यही वजह है कि हज़रत अली की शहादत के बाद आपके दफन के लिए खुदी हुई पुख्ता कब्र खुद ब खुद बरामद हुई थी और आपकी वसीयत के मुताबिक आपको इसी कब्र में दफन किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं। इससे आगे के वाक़यात आपसे अगली वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।